نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ بھائی صاحب کا سوال بھیجا 3 طلاق اکٹھی دینے کے حوالے سے، اور ان بھائی صاحب نے دیوبندی مماتی مولوی خضر حیات بکھروی کا بیان سنا، اور یہ اس بکھروی صاحب کے مقلد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ بکھروی صاحب جو ہیں وہ نہایت جھوٹے، کذاب اور اخلاق سے گرے ہوئے اور پرلے درجے کا بدتمیز یا بدتعظیم انسان ہے۔ دونوں آپ اکٹھا کر لیں، بدتعظیم پلس بدتعظیم۔ اب ان بھائی صاحب نے یہ کئی مرتبہ یہ سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے یہ بات آئے، اور یہ انہوں نے اس خضر حیات بکھروی سے سنا۔ یاد رکھ لیں کہ خضر حیات بکھروی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے پرلے درجے کا بدتمیز اور بدتعظیم اور جھوٹا انسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اہل الحدیث کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں، اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں تو ان کا استعمال کرو، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو۔ اللہ نے آپ کو 2 کان بھی دیے ہیں نا، تو ان 2 کانوں کا بھی خدا کا واسطہ ہے، استعمال کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے آپ کو یہ بات کہی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ مقلد جو ہوتا ہے نا، مقلد، وہ خضر حیات بکھروی کا مقلد ہو یا کسی اور بدتعظیم اور بدتعظیم کا جو ہے وہ مقلد ہو، مقلد کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی 2 آنکھوں کا استعمال نہیں کرتا۔ اندھا نہ ہو کر بھی نا، اندھا نہ ہو کر بھی مقلد آنکھوں سے کام نہیں لیتا، اور جو مقلد ہوتا ہے نا وہ اپنے 2 کانوں کا بھی استعمال نہیں کرتا، اور جو مقلد ہوتا ہے نا وہ اپنی پسلیوں کے نیچے سینے میں موجود اپنے دل کا بھی استعمال نہیں کرتا۔ اور قیامت کے دن تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی تھیں، ان 2 آنکھوں کا استعمال کیا تھا؟ میں نے جو تمہیں 2 کان دیے تھے، ان 2 کانوں کا استعمال کیا تھا؟ میں نے جو تمہارے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا تھا، اس دل کا استعمال کیا تھا؟ مقلد کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم نے تو بالکل نہیں کیا۔ مولوی خضر حیات بکھروی جھوٹا، بدتمیز اور بدتعظیم، اس نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا، جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادہ، پچھو امام دے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ آنکھیں حق کو پہچاننے کے لیے بھی استعمال کرنی تھی، یا کان، یا سینے میں موجود دل۔ تو اب جو بھی یہ سن رہا ہے، چاہے اس کا تعلق مسلک بریلویت سے ہے، یا وہ دیوبندی ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، پنج پیروی ہے، یا وہ خضر حیات بکھروی بدتمیز، بدتعظیم اور جھوٹے کا مقلد ہے، میں اب پڑھنے لگا ہوں اور دکھانے لگا ہوں، تو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال کر لینا، سننے کے لیے کان کا استعمال کرنا، اور سمجھنے کے لیے سینے میں موجود وہ گوشت کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا، اس دل کا استعمال کر لینا۔ سب سے پہلے خضر حیات بکھروی یا مقلدین کہتے ہیں کہ جی 3 طلاق اکٹھی دینا تو صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو آدھا سچ ہوتا ہے نا، یہ جھوٹ سے بھی زیادہ زہریلا اور قاتل ہوتا ہے۔ آدھا سچ اور پورا سچ نہ بولنا، یہ جھوٹ سے بھی زیادہ مہلک اور ہلاک کرنے والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس یہ صحیح بخاری موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 4746 نمبر کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 4748 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 5259 نمبر کی یہ روایت ہے۔
یہ ہے پورا سچ. یہ کیا ہے؟ یہ پورا سچ ہے. اگر تو تمہارے کان سلامت ہوئے تو سن لو گے، اگر تمہاری آنکھیں سلامت ہوئیں تو دیکھ لو گے، اور اگر تمہارا دل زندہ ہوا اور اس پر تقلید کی مت نہ ماری ہوئی تو تم سمجھ لو گے. اور خضر آیات بکھروی یا اس جیسا کوئی بھی مقلد ہو، وہ جب جھوٹ بولتا ہے جی، جب وہ کذب بیانی سے کام لیتا ہے، جب وہ بدتمیزی کرتا ہے، جب وہ بدتعظیمی کرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اب سب سے پہلے میں آپ حضرات مقلدین کی دلیل کو ذکر کروں گا کہ میرے پاس یہ صحیح بخاری ہے اور اس میں کتاب الطلاق ہے. باب من جوز الطلاق ثلاثہ، جس نے 3 طلاق دینا جائز قرار دیا. ہاں جی، جس نے 3 طلاق اکٹھی جائز قرار دیں. اب اس کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت لے کر آتے ہیں باب کے تحت. یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ امام بخاری کا یہ مسلک نہیں ہے اکٹھی 3 طلاق دینا. کیوں؟ کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اگر کوئی شخص 3 طلاق اکٹھی دیتا تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اس کو مار ڈالوں اور قتل کر ڈالوں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں زندہ ہوں اور تمہارے درمیان موجود ہوں اور کتاب اللہ سے کھیلا جا رہا ہے. تو امام بخاری کا کیا مسلک ہے؟ آئیے ہم آپ کو پورا سچ دکھاتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو سیدھی طرح اسے اپنے پاس رکھا جائے یعنی عورت کو، یا پھر بھلے طریقے سے اسے طلاق دے دی جائے. تو معلوم ہوا کہ اکٹھی 3 طلاق نہیں دینی. اب یہاں پر یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑا عظیم نام ہے حضرت اویمر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی. فطلقہا ثلاثاً. اللہ اکبر. ایک تو بات یہ کریں گے، دوسری بات یہ کریں گے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے پورا سچ، اور یہ پورا سچ آپ کو آپ کی موبائل کی سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس جواب کی ویڈیو پر آپ کو یہ پورا سچ نظر بھی آئے گا. شاید کہ آپ مادرزاد اندھے نہ ہوں. اگر آپ مادرزاد اندھے ہو تو گھر میں محلے میں کسی اور کو کہہ لینا کہ میاں دیکھ لو یہ نظر آ رہا ہے کچھ کہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت اویمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتلہ فتقتلونہ ام کیف یفعل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل اللہ فیک وفی صاحبتک فاذهب فأت بها. اللہ اکبر. یہ ہے پورا سچ. اور آگے اویمر نے آ کر نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے، یعنی بیوی کو کسی غیر بندے سے برائی کرواتے ہوئے دیکھ لے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ بندہ اپنی بیوی کو اور اس بندے کو قتل کر دے؟ اس صورت میں آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بندہ اپنی بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے اور بندہ اسے مار ڈالے تو آپ قاتل کو قتل کریں گے یا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے متعلق فرمان نازل کر دیا ہے، وہ سورت النور کی آیات، تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آؤ. ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ گئے اور بیوی کو لے کر کے آئے اور لیان کا جو پروسیس تھا وہ نبی پاک علیہ السلام نے پورا کروا دیا. اور جو یہ لیان کا پروسیس ہے نا، یہ آپ نے سورت النور کی
آیت نمبر 6 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 9 تک دیکھ لینا ہے۔ ان آیات کے اندر یہ بیان ہو چکا ہے، میں اب اس کو ریپیٹ نہ کروں کیونکہ وائس لمبی ہو جائے گی، چلیں کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، تو یہ بندہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو برائی کرواتے دیکھا ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور عورت جو ہے وہ 5 مرتبہ قسمیں کھائے گی اللہ کی کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت قسم کھائے گی کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب اگر اس کا خاوند سچا ہے۔ تو یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے ہمارے سامنے 5259 نمبر کی، اس روایت کے اندر جو ہے یہ لیان کا پراسس نبی پاک علیہ السلام نے پورا کر لیا۔ جب یہ لیان ہو گیا تو حضرت اویمر کہتے ہیں ان امسکتھا، کہ بلکہ پیچھے فرمایا کذبت علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امسکتھا، کہ اگر اس کے بعد بھی میں اپنی عورت کو اپنے پاس رکھوں بطور بیوی تو پھر تو میں نے اس کے اوپر جھوٹ بولا۔ فطلقھا ثلاثاً، لیان کے پراسس کے بعد حضرت اویمر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ اویمر نے کہا طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ہو گئیں۔ یہ ہے آدھا سچ، اب پورا سچ وہ خضر آیات بکھروی، جھوٹا اور بدتمیز اور بدتعظیم کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ آگے ہے قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 3 طلاق لیان کے بعد اکٹھی اویمر نے دی، یہ نبی پاک کا حکم نہیں تھا، یہ اویمر نے خود ہی جذبات میں آ کر 3 طلاق دے دی۔ وہ پہلے غصہ تھے، غصہ ہیں تو پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر میں اس بیوی کو قتل کر دوں تو آپ لوگ مجھے قتل کریں گے، اور ویسے بھی غیرت مند بندہ خضر آیات بکھروی کی طرح بے غیرت ہو تو ہم نہیں کہتے، غیرت مند بندے کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میری بیوی ہو کر برائی کر رہی ہے، ٹھا 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 گولی مار دے گا، ہے نا، لیکن غیرت ہو تو اللہ اکبر، تو وہ غصے سے پہلے ہی ہیں، لیان بھی ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے بغیر 3 طلاق بھی دے ڈالی۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے یہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ 3 طلاق اکٹھی دینا نبی پاک کا حکم نہیں تھا، وہ پھر دیگر احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے 3 طلاق اکٹھی دینے پر غصہ بھی فرمایا۔ اچھا جی، اب ہم صحیح بخاری کتاب التفسیر میں آ جاتے ہیں۔ کہاں پر آتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں آتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، خضر آیات بکھروی جیسے بے وقوف اور احمق لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کہے کہ قرآن کریم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے مسجد کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ آدھا ہے، اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ کب مسجد میں داخل نہیں ہونا اور کب نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے آدھا سچ کہے تو پھر تو آپ نماز چھوڑ دیں گے، جب وہ پورا سچ کہے گا پھر پتہ چلے گا کہ جی وہ تو جب بندہ جنابت میں ہو یا بندہ نشے میں ہو تب نماز اور مسجد میں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ آئیے، خضر آیات بکھروی نے صرف اتنی بات کہی ہے، فطلقھا ثلاثاً، اویمر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ اب میں نے وہ پوری حدیث آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے۔ آئیے صحیح بخاری کے اندر، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لیان کرنے سے نا میاں بیوی کے درمیان میں لیان کا پراسس پورا کروانے سے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے، نہ رجوع ہوتا ہے نہ تجدید نکاح ہوتا ہے، لیان بذات خود جدائی ہے، اس کے بعد طلاق کی نوبت رہتی نہیں ہے۔ اور اسی صحیح بخاری کے اندر جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا من جوز الطلاق ثلاثہ، جس نے 3 طلاق دینا جائز قرار دیا، اور حدیث کا آخر کیا ہے کہ اویمر نے اپنی بیوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر خود ہی 3 طلاق دے ڈالی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اور اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ لعان کرنے سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے؟ جاہل اور بے وقوف اندھا مقلد، وہ جاہل ہے تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح بخاری میں کیا لکھا ہے۔ اگر وہ خضر حیات بکھروی کی طرح عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو عالم ہونے کا دعوے دار ہو اور کہے کہ صحیح بخاری سے 3 طلاق اکٹھی دینا ثابت ہے اور جائز ہے اور صحیح ہے اور تینوں واقع ہو جاتی ہیں، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، بدتمیز ہے اور بدتعظیم ہے۔ ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں 5259 میں کہاں لکھا ہے جی کہ 3 طلاق دینے کا حکم نبی پاک نے کیا، بلکہ الٹا لکھا ہے کہ نبی پاک نے حکم نہیں دیا اور 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی ہیں، یہ بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ لیکن جاہل، جھوٹا، کذاب یا بیچارہ ویسے مادرزاد اندھا، اس بیچارے کو کیا معلوم۔ آئیے اب اس بات پر بڑی دلیل صحیح بخاری سے سن لیں۔ جب آپ صحیح بخاری ساری پڑھیں گے نا، جب آدھا سچ بولیں گے تو وہ جھوٹ سے زیادہ مہلک ہوگا۔ لعان کرنے سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے، 4748 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس روایت کے اندر راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اپنی بیوی پر تہمت لگائی، ٹھیک ہے جی، اور نبی پاک نے ان دونوں کے درمیان میں لعان کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق لعان کیا، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ بچہ جو ہے اس کا نسب ماں کی طرف ہی ہوگا، اور کہا وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُطَلَاعِنَيْنِ، فرق یفرق تفریقا، فرق بین المطلعینین، یہ خضر حیات بکھروی جھوٹا اور کذاب بیان نہیں کرے گا۔ لعان کا پروسیس پورا ہونے کے بعد لعان کرنے والے دونوں میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی جاتی۔ اب یہ ہمارے مدرسے مرکز طیبہ مرید کے گھوڑے سے بھی جا کر پوچھ لو، یا حضرت عبدالرحمن مکی صاحب کے گھوڑے سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے کا مطلب ہے کہ مدرسے کا ابتدائی طالب علم بھی آپ کو پوری گردان بھی پڑھ دے گا اور بتا بھی دے گا کہ فرق یفرق کا کیا مطلب بنتا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان میں لعان ہو جاتا ہے، اور وہ پروسیس بھی آپ کو بتا دیا، قرآن میں آیت نمبر اور سورت نمبر بھی بتا دی ہے، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُطَلَاعِنَيْنِ، اور لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان لعان سے علیحدگی کروا دی جاتی۔ تو بھائی وہ تو لعان کرنے سے ہی ہے جی حضرت اویمر اور ان کی بیوی کے درمیان میں لعان کر دیا گیا۔ اور صحیح بخاری میں 4746 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب حضرت اویمر اور ان کی بیوی کے درمیان میں لعان ہو گیا ہے جی ففارقہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ہے وہ اس عورت کو اویمر سے یعنی اس کے خامن سے علیحدہ کر دیا، ففارقہا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر فکانت سنتاً ان یفرق بین المطلعینین، یہ صحیح بخاری ہے اور یہ ہے پورا سچ۔ اللہ کرے کہ ہمارے مقلدین بیچارے لوگوں کو ہدایت ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت کو اس کے خامن سے علیحدہ کر دیا، اور یہی طریقہ رائج ہو گیا کہ لعان کرنے والوں کے درمیان میں علیحدگی کر دی جائے گی۔ تو بھائی نہ تو صحیح بخاری سے 3 طلاق اکٹھی دینا ثابت ہوا، نہ 3 کا 3 دینا ثابت ہوا، اور دوسرا یہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں لعان ہو جائے گا، دونوں 5 قسمیں اٹھا لیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام، اب بغیر طلاق کے وہ دونوں حرام ہیں۔ اور جو اویمر نے 3 طلاق اکٹھی دی تھی وہ خود انہوں نے دی تھی، نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ اب تم اس کو طلاق بھی علیحدہ سے دو۔ جب لعان ہو گیا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اللہ تعالیٰ خضر حیات بکھروی جیسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے ہیں جی، اور انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ خضر حیات بکھروی جیسے مقلدوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرمائے۔
آخرت کی سوچ عطا فرمائے کہ جہاں جھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ بلکہ جھوٹ بولنا یہ نا منافقوں کی نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے خضر حیات بکھروی جو ہے وہ عقیدتاً منافق ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، نہیں کہتے، لیکن اس بکھروی کے اندر منافقانہ علامت ضرور ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم تو بالکل کرتا ہی نہیں ہے۔